فرض پر بیٹھو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتقمين المنتقمين لا سيما حجة الله على فرسه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى بالذكر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بڑی معروف ہے کلمہ، اس میں اللہ کے کائنات نے واضح اعلان کیا ہے بے شک اللہ کے نزدیک بس دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک نہ سمجھیے یہ اسلام اعلان نبوت آخر کے بعد ہوا۔ اعلان پیغمبر کی نبوت سے صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ جب آدم آئے تبھی اسی دین کے پیروکار تھے۔ بس یہ ہے کہ شریعتیں بدلتی رہی ہے، دین وہی رہا، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہے، لیکن دین اسلام آدم کے دور میں بھی تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی تھا، حضرت نوح کے بھی دور میں تھا، حضرت موسیٰ عیسیٰ اور دیگر نبیوں کے دور میں یہی دین تھا۔ شریعتیں لیکن نبیوں کے اعتبار سے بدلتی رہی ہے، حالات کے اعتبار سے شریعت میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ کبھی جناب یعقوب کے دور میں شریعت یہ تھی کہ ایک شخص 2 سگی بہنوں سے شادی کر سکتا تھا، لیکن یہ شریعت جب شریعت محمدی تک پہنچی تو شریعت محمدی میں 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا حرام ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جناب یعقوب نے 2 سگی بہنوں سے شادی کی، لیکن اس وقت یہی شریعت جبکہ دین اسلام تھا، لیکن شریعت یہ تھی یہ شادی جائز تھی۔ دین محمدی تک پہنچتے پہنچتے، شریعت محمدی تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ تو شریعتوں میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسلام ہر دور میں وہی اسلام تھا جو آج ہے، وہی اسلام تھا جس اسلام کا اعلان پیغمبر نے کیا تھا۔ جناب موسیٰ و عیسیٰ اور تمام انبیاء جو 1,23,999 نبی
ختم مرتبہ سے پہلے آئے سب دین اسلام کے پیروکار تھے. جناب ابراہیم نے خود اعلان کیا ہے اپنے اسلام کا. تو یہ شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلا. یہ نہیں رہا کہ کل تک کچھ اور رہا ہو آج اسلام بن گیا. ہاں ایک اور چیز ہے کہ قبلے بھی بدلتے رہے. ایسا نہیں کہ قبلہ پہلے ہی خانہ کعبہ رہا ہو. قبلہ بھی نبیوں کے دور میں اپنے اپنے اعتبار سے قبلہ رہا ہے. کبھی قبلہ نبی کا گھر بھی ہوا کرتا تھا. جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو ہمیں نماز کی تلقین دے رہے تھے، نماز بھی آج جیسی نہیں تھی پہلے. میں نے کہا نا شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے. پہلے آج 70 رکعت پہ آپ معاملہ بن گیا ہے، پہلے اس سے زیادہ نمازیں ہوا کرتی تھی. آج ہم اپنے اعتبار سے جیسے نماز پڑھتے ہیں کل ویسے نہیں تھی. روزے بھی ہمارے ایک ہی مہینہ، پہلے تو 4 مہینے 6 مہینے کے روزے ہوا کرتے تھے. روزہ تھا، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں تھا، روزہ موجود تھا، لیکن تبدیل قانون ضرور ہوا ہے. تو شریعتیں نبیوں کے دور میں تبدیل ہوتی رہی، بدلتی رہی شریعت. پہلے کچھ تھی، دوسرے نبی تک پہنچی تو کچھ اور تبدیلی آ گئی، کچھ اور تبدیلی آ گئی. ہر اعتبار سے نبیوں کے دور میں اسی طرح کبھی حضرت نوح کے دور میں نوح کا گھر قبلہ تھا، موسیٰ کے دور میں موسیٰ کا گھر قبلہ تھا، عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کا گھر قبلہ تھا. پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو پھر یہ قبلہ تبدیل ہو کے بیت المقدس پہنچ گیا. تو قبلے بھی تبدیل ہوتے رہے لیکن دین وہی رہا. دین اسلام وہی رہا. نمازوں کے طریقے بدلے، دین اسلام رہا. روزوں کی ترتیب بدلی، دین اسلام رہا. قبلے بدلے، دین اسلام رہا. پھر یہی دین، یہی قبلہ بدل کے خانہ کعبہ تک آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میں ہر اعتبار سے تبدیلی آئی. یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے قبلہ بھی بدل گئے. کبھی بیت المقدس بنا، کبھی نبیوں کا گھر بنا، آخر میں آ کے قبلہ خانہ کعبہ بنا. اس کے بعد سے 1400 سال ہو گئے، آج تک قبلہ بدلا نہیں. آج تک قبلہ بدلا نہیں. پیغمبر تھے اپنے دور میں، جو بھی اعلان رسالت کے بعد آپ 23 سال کی زندگی گزارتے ہیں، 5 سال 10 سال کے بعد قبلہ بدل دیتے، لیکن قبلہ بدلا نہیں. جیسے ہی بیت المقدس سے بدل کے خانہ کعبہ ہوا، صدیاں گزر گئی، خانہ کعبہ آج تک موجود ہے، وہی قبلہ بنا ہوا ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ نبیوں کے دور میں مسلسل موسیٰ ہے قبلہ کچھ اور ہے، نوح ہے قبلہ کچھ اور ہے، عیسیٰ ہے قبلہ کچھ اور ہے، آدم ہے قبلہ کچھ اور ہے. 1,23,999 انبیاء آئے، قبلے بدلتے رہے. لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد جب بیت المقدس سے پلٹایا گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک قبلے میں تبدیلی ہوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ قبلہ اس لیے بار بار بدل رہا تھا، قبلہ مکان ایسا ڈھونڈ رہا تھا جہاں قبلے کی روح کو داخل کیا جائے. توجہ چاہتا، قبلے کی روح کو داخل کیا جائے. جسم بار بار بدلتے رہے، لیکن جیسے ہی بیت المقدس سے تبدیل ہو کے خانہ کعبہ قبلہ بنا، اللہ نے روح کعبہ کو کعبہ میں نازل کر دیا. جب روح اس قبلے میں آ چکی ہے تو اب قیامت تک اس کعبے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. کیا کہنا، سبحان اللہ، اللہم صلی پھر قبلہ تبدیل نہیں ہوا. اچھا، روح کعبہ کی نشانی کو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں مٹانے کی کوشش کی؟ حضرت علی کس سن میں پیدا ہوئے؟ اچھا، کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 13 رجب. چلیے کافی. حضرت علی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. 13 رجب کو خانہ کعبہ میں میرا مولا پیدا ہوا. اللہ سے پوچھئے گا جب حضرت علی پیدا ہوئے اس پیدائش سے لے کر کیا آج تک کعبہ ویسے ہی؟ کیا آج تک جیسے کعبہ بنا تھا حضرت مولا متقیان کی ولادت کے وقت، کیا آج بھی ویسے ہی ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ولادت مولا متقیان کے بعد کم از کم 7 بار قبلے میں تبدیلی آئی.
کعبے میں تبدیلی آئی ہے، مکمل طور پر گرا پھر اسے بنایا گیا، مکمل طور پر اسے گرایا گیا ہے پھر بنایا گیا ہے، گرایا گیا ہے پھر بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر آپ جائیں مکہ خانہ کعبہ زیارت کرنے کے لیے، اور اگر موقع مل جائے غلاف کو تھوڑا سا ہٹا کے دیکھیے، غلاف کو تھوڑا سا ہٹا کے دیکھیے تو آج تک آپ کو وہ شگاف نظر آئے گا۔ بھائی پیدا جب ہوئے تھے تب یہ والا کعبہ نہیں تھا، پیدائش کے وقت کعبہ کچھ اور تھا، اس کے بعد 7 مرتبہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا، بگاڑا گیا، اس کے اینٹیں بدلے گئے، اس کے گارے بدلے گئے، اس کے بنانے والے بدلے گئے، لیکن بنانے والے بدلے گئے، لیکن جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا، آج تک کہا جاتا ہے کہ کعبہ ابراہیم نے بنایا، کعبہ اسماعیل نے بنایا۔ تبدیل 7 مرتبہ ولادت علی کے بعد کعبہ 7 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن ہر بار خانہ کعبہ میں شگاف نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ پروردگار نے کہا کہ میں نے جسم میں روح ڈال دی ہے، تو جب روح پڑ گئی ہے تو اس کی علامت ہمیشہ موجود ہونی چاہیے، اگر علامت ہٹ گئی تو پھر جسم بے معنی ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ پیسہ خرچ کیجئے، دولت خرچ کیجئے، کوئی بہترین سا اپنا گھر بنوائیے، اور آپ اگر کہیں سے دیکھ لیں کہ ہلکا سا شگاف نظر آ رہا ہے، یہ بھیا میں نے کروڑوں اس لیے تھوڑا خرچ کیا تھا، ہم نے دولت اس لیے تھوڑا صرف کی تھی کہ پھر بھی یہ عجیب سا لگے، یہ لکیر بنی رہے، یہ شگاف بنا رہے، تو آپ کی کوشش یہی رہے گی نا اس شگاف کو ختم کیا جائے۔ آپ انجینئر کو بلائیں گے، بھیا اتنا بڑا مکان آپ نے بنا دیا، اتنا عالی شان بنا دیا، اتنا بہترین، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ بہرحال جس کو سننا آواز بلند نعرے سلوات۔ کعبہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا، لیکن پہلے مہمان حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ نے اسماعیل و ابراہیم کے ذریعے کعبہ بنوایا۔ کعبہ 7 مرتبہ ڈھایا گیا، پھر سے بنایا گیا، ڈھایا گیا، پھر سے بنایا گیا، ہر بار اس کعبے میں شگاف نظر آیا۔ ایک بہت بڑا انجینئر دنیا سے ڈھونڈ کے لوگ لے کر آئے خانہ کعبہ، اور کہا بھیا اتنی محنت سے ہم نے کروڑوں روپے اس میں خرچ کیا ہے، حرم دیکھ لیجئے خانہ کعبہ کی، ہائی ٹیکنالوجی وہاں یوز ہو رہی ہے، بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، پیسے پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، تمام آرام و سکون کا اہتمام وہاں کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا دنیا کیوں قاصر ہے کہ دیوار میں ایک شگاف کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوشش نہیں ہوئی ہے؟ کیا کوشش نہیں کی گئی؟ کوشش کی گئی، بلایا گیا، دور سے تلاش کیا گیا، دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر لایا جائے، بھائی سب نے کوشش کر لی ہے، یہ مٹتی نہیں، بلاؤ اسے، جتنا پیسہ مانگے ایک شگاف صحیح کرنے کے لیے ہم دے دیں گے۔ ڈھونڈ کے لایا گیا انجینئر، خانہ کعبہ، انجینئر نے سوچا کوئی بڑا کام ہوگا مجھ سے لے رہے ہیں لوگ، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں لیں گے۔ آیا وہ، کیا بھائی کیا کام ہے؟ لے گئے، دھیرے سے پردہ ہٹایا، اور کہا یہ شگاف دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اسے تمہیں ختم کرنا ہے، یہ شگاف تم ختم کر دو۔ اب جب انجینئر بڑا ہو، بہترین انجینئر ہو، اور اسے آپ چھوٹا سا کام کہیں گے یہ ہلکی سی جو لکیر ہے یہ مٹا دو، تو ہنسے گا نا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، اربوں روپیہ خرچ کر کے تم مجھے اتنی دور سے بلائے ہو ایک شگاف تیار کرنے کے لیے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ کوئی بڑی سی تم اچھی سی بلڈنگ تیار کرواؤ گے، ہم سے اس کا نقشہ لو گے، ایک شگاف تیار کرنے کے لیے تم نے ہر کسی کو پکڑ لیا ہوتا، کوئی شگاف کو تیار کر دیتا، صحیح کر دیتا۔ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، تم کو اپنے غرور، اپنے علم میں بڑا غرور ہے، تم بہت بڑے انجینئر ہو، ذرا اس کو صحیح کر دو۔ اچھا ایسی بات ہے، یہ
سامان لا کے مجھے دو، ایسا میں اس شگاف کو ختم کروں گا، پھر نظر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی طاقت کے اعتبار سے اس شگاف کو ختم کیا، جو کچھ لگانا تھا لگا دیا، لگا کے پلٹتا ہے، مسکرا کے کہتا ہے اتنی سی چیز کے لیے تو نے مجھے بلایا تھا، یہ لو میں نے ختم کر دیا۔ پھر سے جو غلاف ہٹایا گیا تو دیکھا انجینئر اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، شگاف انجینئر کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! شگاف انجینئر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارے جس کعبے کو 7 بار گرا کر اس شگاف کو نہ مٹا سکے تم ایک انجینئر کے ذریعے مٹانا چاہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی عام انسان کے ذریعے یہ شگاف بنا ہوتا تو دنیا کی طاقتیں مل کر اسے مٹا دیتی۔ بس میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، بناؤ سنبھالو اسے جو اللہ کی جانب سے بنایا ہو، جو اللہ کی جانب سے آئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت چاہے مٹانا، مٹا نہیں سکتے۔ کیا کہنا! سبحان اللہ! بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی۔ آپ جس منزل کے لیے زحمت دی تھی، آج پوری کائنات مل کر حسین کے غم کو مٹانا چاہتی ہے، چاہتی ہے کہ حسین کا علم مٹ جائے، حسین کی تعزیہ مٹ جائے، حسین کا ماتم مٹ جائے، حسین کا جلوس مٹ جائے۔ ارے جس کعبے کے شگاف کی حفاظت پروردگار نے لی تھی، اسی حسین کی عزاداری کی حفاظت تمنا۔ جب تم سے کعبہ کی لکیر مٹ نہ سکی، پھر عباس کا علم تم کیا مٹاؤ گے؟ کعبہ اس کی لکڑی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ کعبہ ہے جو آواز اگر جیسے ویسے چھوڑ دیے، کل سے انشاءاللہ اس کا پورا اہتمام کر لیجیے تاکہ ڈسٹرب ہم بھی نہ ہوں آپ کو۔ رٹا رٹایا پیغام تو ہوتا نہیں کہ پھر سے وہیں سے شروع کر دوں، جب بیچ سے مس ہو گیا تو پھر مس ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ منتظر تھے کہ اس میں روح کعبہ، اور جب روح کعبہ آ گئی پھر اب کائنات کی کوئی شے جہاں سے روح داخل ہوئی تھی اسے نہیں کوئی مٹا سکتا ہے۔ اور آپ معمولی اس کو نہ سمجھے، کیونکہ جس آیت کو میں نے پڑھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ لاکھوں دین موجود ہیں، اپنے اعتبار سے لوگوں کے پاس الگ الگ دین موجود ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین جو صرف دین ہے، ان کو محبوب بھی جو جملہ نکل گیا غلط ہے، جو صرف دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک نہیں۔ لیکن اس دین اسلام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، شریعتیں بدلتی رہی، شریعتوں کے محافظ بدلتے رہے، ہادی بدلتے رہے، لیکن دین اسلام وہی رہا۔ اس اسلام کے پہلے ہادی کا نام آدم، اس اسلام کے پہلے ہادی کا نام آدم ہے، اور اس آدم کا پتلا زمین پہ نہیں آسمان پہ تیار ہوا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے پتلے کو تیار کرو۔ انسان اپنی حقیقت یہی سمجھ لیتا کہ تم اس کی اولاد ہو جس کے پتلوں کو فرشتے بناتے ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے ان کا پتلا تیار ہوتا ہے۔ تیار ہو گیا، ایک آواز نکل رہا ہے، جب میں آدم میں اپنی روح کو سجدے چلے جاؤں، جب
آدم میں اپنی روح پھونک دوں سجدے میں چلے جانا. جیسے ہی پروردگار نے یہ حکم دیا اپنی روح کو پھونکا, جتنے تھے سب سجدے میں چلے گئے. یعنی آدم تب تک لائق سجدہ نہیں بنے تھے جب تک آدم میں روح نہیں آئی تھی. کیا کہنا سبحان اللہ. جب تک یعنی آدم کی پھر کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک روح نہیں. جیسے ہی روح داخل ہوئی آدم لائق سجدہ بن گئے. کعبہ آدم کے ساتھ آیا تھا لیکن تب تک قبلہ نہیں بن سکا جب تک علی اس میں نہیں آیا. کیا کہنا سبحان اللہ. میں اپنی روح پھونک دوں سب کے سب سجدے میں چلے جانا. جتنے تھے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. ایک مجھے پکڑ گئے, میں نہیں جاتا سجدے میں. کیا یہ سجدے کا ممکن تھا؟ سجدہ نہیں کرتا تھا, یہ عبادتیں نہیں کرتا تھا. 6.5 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. 50,000 سال تک سجدوں میں رہتا تھا. ہم رہا 1 منٹ کے اندر یہ کہتا ہے کل صاحب جلدی سے ختم کریں سب اٹھاؤ. یہ ہماری عبادت اور یہ شیطان کی عبادت. 1-2 سال 1-2 دن نہیں, 50,000 سال تک, وہ بھی ملکوتی سال, یہاں کا سال نہیں. یہاں اور وہاں کے سال میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں سال گزرتے ہیں وہاں دن گزرتا ہے. 50,000 سال تک سجدہ کرنے والا شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا, میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا, میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اپنا سجدہ کرا, میں سجدہ کرنے کے لیے تیار, لیکن اس کا سجدہ نہ کرا. میں تیرا سجدہ 50,000 سال تک کرتا تھا, اے معبود تیرا حکم ہو قیامت تک سر نہیں اٹھاؤں گا, لیکن اس کا سجدہ نہ کرا. بات سمجھ میں آئی؟ اکثر آپ جملے سنا کرتے ہیں, یہ لوگ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں, اپنے سر کو حسین کے ذریعے کے سامنے رکھتے ہیں. اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں سجدہ نہیں ہونا چاہیے, سجدہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے, حسین کا سجدہ نہیں. کیا اللہ نے جو حکم دیا تھا آدم کا سجدہ کرنے کے لیے, آدم کا سجدہ تھا؟ نہیں, آدم کا سجدہ نہیں تھا. یہ حکم پروردگار کی جانب سے تھا, جدھر موڑ دے. آپ کو حکم ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کیجیے. کیا یہ کعبہ کا سجدہ ہے؟ کیا یہ کعبے کا سجدہ ہے؟ کہیں گے نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کرو تو ہم سجدہ کریں گے. یعنی اللہ نے حضرت آدم کو ملکوتی فضا میں تمام مخلوقات کا قبلہ بنایا تھا. یہ میرا قبلہ ہے, اس کی جانب تم سجدہ کرو, اس کی جانب تم سجدہ کرو. شیطان نے کہا نہیں, میں تیرا تو سجدہ کروں گا, اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. آج دنیا یہی کہتی ہے, یہ علی کے چاہنے والے, یہ حسین کے چاہنے والے کربلا جاتے ہیں, حسین کی ذریعے پہ اپنا ماتھا رکھتے ہیں, یہ بدعت کرتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں, یہ خرافات کرتے ہیں. ارے سجدہ تو صرف خدا کا ہونا چاہیے. ہم دنیا کو حسین کے سامنے تعظیم میں اپنا سر رکھ کے بتاتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے تمام کے تمام کو حکم دیا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو, ایک مکر گیا تھا, آج تک ابلیس بنا ہوا ہے جو حسین کے سامنے اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں. وہ دنیا کو بتاتے ہیں آدم وہاں پر قبلہ تھا. سبحان اللہ. وہاں جس نے انکار کیا وہ شیطان بنا, یہاں جس نے انکار کیا اس کی عبادتیں, اس کی ریاستیں, اس کی محنتیں سب بیکار ہیں. کہ اللہ نے پہلی حجت کے سامنے سر جھکا کے بتایا کہ حجتوں کے سامنے جھک کے رہنا سیکھو. یہ ہماری حجت ہے, اسے ہم نے بنایا, اور اسے ہم بنا دے اس کا تعظیم کرنا چاہیے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ اسے بنا دے, اس کی تعظیم سب کرو, اس کا احترام سب کروانے کو لگنا, اس کی عزت سب کروانے کو لگنا, اس کی عزت کی جائے, اس کا احترام کی جائے, اس سے محبت کی جائے.
اگر انسان اس سے عزت نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی حجتوں کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اپنی حجتوں کے سامنے سرخم کرنے کا۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے انہیں انسانوں نے حجت خدا کا احترام نہیں کیا۔ اگر حجت خدا کا احترام کیا ہوتا، حسین کو اپنے نانا کا مدینہ نہ چھوڑا، حسین کو اپنے نانا کا مدینہ ہرگز نہ چھوڑنا پڑا ہوتا۔ وہی حسین ہے کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے نانا کے مزار کے قریب آئے اور آواز دی، نانا دل تو یہ چاہتا تھا ساری زندگی آپ کے مزار کی گزاری کروں، آپ کے روزے میں چراغ جلاؤں، لیکن اے نانا آپ کی امت اور حسین کو مدینہ نہیں کرتے۔ حسین کو سب ہوتے ہیں نانا کی مزار سے ملتا ہے، ہر کی لہر پہ آئے دیا حسین جا رہا ہے بھیا، اب حسین آپ کی لہر پہ چراغ روشن کرنے نہیں جائے گا۔ بھائی سے مقصد ہو گئے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں حسین دوڑے ماں کی لہر کی چاہیے، اماں سے لے کر کے کہا اماں آپ جانتے حسین آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا، اماں حسین کو آپ کے بغیر سکون نہیں ملتا، اے اماں آپ جانتی ہے کہ حسین آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، لیکن اے اماں نانا سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اماں اب آپ کا حسین آپ کی قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین نے یہ آواز دی، شہزادی نے بھی کہا حسین اگر تم میرے بغیر نہیں رہ پاتے تو تمہاری ماں زہرا بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی میں نے مسائل کا تذکرہ کیا تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ ادھر حسین کا قافلہ چلا، ادھر جنت البقیع سے زہرا نکلی، ادھر حسین کا قافلہ کعبہ سے ہوتے ہوتے کربلا کی سمت بڑھ رہا تھا، ادھر حسین کی ماں بھی جنت البقیع سے جا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب نے کہا تھا بھیا رونے کی آواز پشت خیمہ سے آتی ہے، تو زینب اولیاء مقام نے حسین سے جب شکایت کی کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوان مر گیا ہو اور اپنے جوان پہ رونے والی رو رہی ہو، تو حسین نے یہی کہا تھا اے زینب یہ پشت خیمہ پہ رونے والی کوئی اور نہیں، یہ ہماری ماں زہرا ہے، یہ ہماری ماں زہرا ہے۔ ارے وہ زہرا جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا، یہ وہ زہرا ہے کہ جو بعد شہادت بھی لہد میں جس زہرا کو سکون نہ ملا تھا، لیکن روایت بیان ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بعد شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا تیسرا دن ہے، علی مرتضیٰ ہے قبر سیدہ کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اچانک علی نے دیکھا کہ لہد سیدہ لرز رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں اے بنت رسول یہ لہد کیوں لرز رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ ام زینب یہ قبر کیوں لرز رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ کلثوم کی ماں کیوں یہ قبر لرز رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے قبر اطہر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی حسین کی ماں یہ قبر کیوں لرز رہی ہے؟ ایک مرتبہ جیسے علی نے یہ جملہ کہا لہد سیدہ سے آواز آئی علی میری قبر پہ تلاوت بعد میں کرنا، دوڑو میں تو شرف کی جانب۔ اے زہرا کیا ہوا؟ کہ علی میرا حسین سو رہا تھا، سوتے سوتے ابھی بیدار ہوا ہے اور مانگ رہا ہے کہ اے بابا مجھے پانی چاہیے۔ علی دوڑو مجھے حسین کی پیاس منظور نہیں، مجھے حسین کی پیاس منظور نہیں۔
کو کیسے دیکھیں گی؟ آپ کا حسین ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، آغوش میں علی اصغر ہے، حسین پانی مانگ رہے ہیں، تیر سے شعبہ سے علی اصغر